ہمارے ساتھ شاہد خاقان بھائی صاحب تشریف رکھتے ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر بھی ہیں، اور ظاہر ہے آپ ان کے روزانہ خیالات سے مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ یہ فرمائیے گا بھائی صاحب، یہ جو آپ کی اندرونی لڑائی ایک اور اس کے بعد پھر اپوزیشن کے ساتھ لڑائی، اس لڑائی کی وجہ سے آج پرائم منسٹر صاحب کو آپ پہ ترس آ رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے واقعی ان پہ ترس آ رہا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی چل سکیں گے یا نہیں، اور گورنمنٹ نے اگلے 5 سال کی پلاننگ کرنی شروع کر دی ہے۔ تو آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ چیزیں پہ کھیر لی ہیں، کھول دیا بلکہ سب کچھ اپنا؟ مجھے وزیر اعظم پہ ترس آ رہا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ ان 3 سالوں میں ہوا کیا اس کے ساتھ۔ اپوزیشن کی پرواہ وہ نہ کریں، اپوزیشن کی فکر نہ کریں، اپنی فکر کریں۔ ان کے ساتھ کیا ہوا صاحب؟ آج پہنچ گیا ہے جس جگہ پہ ہے، یہ آج ہم سب کو تشویش ہونی چاہیے۔ جو معیشت کا حال ہے، جو ملک میں جمہوریت کا حال ہے، یہ چیز زیادہ عرصہ چل نہیں سکتی۔ جیسے جی ڈی پی گروتھ تو اچھی جا رہی ہے، ویسے 4% پہ پہنچ رہی ہے۔ آپ کھانا کھاتے ہیں یا پرسنٹیجز کھاتے ہیں؟ نہیں ویسے کیونکہ آپ کے دور میں بھی تو پرسنٹیج ہی تھی نا، 5%۔ نہیں جی، ہمارے دور میں ریئل نمبرز تھے۔ ہماری ہر سال گروتھ بڑھتی گئی۔ گروتھ جب کم ہو جائے تو اس کے بعد جو پرسنٹیج نظر آتی ہے وہ حقیقت نہیں رکھتی۔ جب ہماری حکومت نے چھوڑا 315 ارب سے زیادہ کی جی ڈی پی تھی، آج 296 کی ہے، اس سو کالڈ گروتھ کے بعد۔ اگر آپ اس کو جعلی سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں جعلی نہیں سمجھتا۔ آدمی پرسنٹیجز میں نہیں چلتے، ملک پرسنٹیج میں نہیں چلتے، ملک حقیقت میں چلتے ہیں۔ آپ کی جی ڈی پی ہے کیا اس وقت؟ سوال یہ ہے۔ ریمیٹنس بڑھ رہی ہے سر، ریمیٹنس بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہیں، امپورٹس بھی آ رہی ہیں۔ ریمیٹنس جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ میں مدد کرتی ہے، اور کوئی ایشو نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کی جی ڈی پی کم ہو گئی ہے۔ جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا، اگر یہ 3 سال پاکستان وہاں سے آگے چلتا 6% کی گروتھ پہ یا 5% گروتھ بھی کر لیتے، آج آپ 350 ارب کی جی ڈی پی پہ ہوتے۔ آپ کی جی ڈی پی آج اعداد و شمار غلط ہے، آپ ان کو تسلیم نہیں، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، میں ان کی سمجھ غلط ہے جو وزیر اعظم کو نہیں ہے۔ ان کے مشیر اور وزیر جو ہیں ان کو مختلف طریقے سے خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو درباریوں کا کام ہوتا ہے۔ یہ اس حکومت کی حقیقت ہے کہ یہ درباریوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ لیکن موڈیز کہہ رہا ہے، دوسرا اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے سر، جب اسٹیٹ بینک ظاہر ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اور باہر اسٹیٹ بینک بتا دے ملک کی جی ڈی پی ہے کیا، آج پر کیپٹل جی ڈی پی کیا ہے، جی ڈی پی کیا ہے۔ یہ 2 حقائق ہیں ملک کے۔ تو آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ غلط ہیں اعداد و شمار؟ میں کہتا ہوں اعداد و شمار صحیح بھی مان لیتا ہوں، پھر بھی آج 3 سال گزرنے کے بعد ملک کی جی ڈی پی 2018 سے کم ہے۔ آپ کے 100 روپے ہو نا، آپ اس میں 15 ہار جائیں، پھر آپ 5 بنا لیں تو 90 پہ پہنچیں گے۔ اگر آپ 100 میں ہر سال 5 کا اضافہ کرتے تو آج 115 پہ ہوتے، تو آپ 90 پہ پہنچ کے خوش ہیں۔ پیسے آپ کے 10 روپے گھٹ گئے، آبادی جو ہے 2.4% شرح سے بڑھ رہی ہے، یعنی ہر سال 2.4 روپے آپ کے خرچ بھی ہو رہے ہیں زیادہ۔ تو آپ آج جہاں پر ہیں ذرا اس حقیقت کو سمجھیں۔ اگر زیادہ کو سمجھ نہیں ہے، ذرا ان میرے حقائق پہ غور کر لیں۔ اچھا ویسے آپ سمجھائیں ان کو کہ میں نے سمجھا دیا، جی ڈی پی کے نمبرز دیکھ لیں، اوکے، اور کیپٹل جی ڈی پی دیکھ لیں، یہ 2 چیزیں دیکھ لیں۔ تو آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ پر کیپٹل جی ڈی پی کم ہے، میرا خیال نمبرز بھی ٹھیک نہیں ہے؟ میرا خیال نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ یہ حکومت کے نمبر سے بتا رہا ہوں، میں اپنے نمبر تو نہیں لا رہا۔ اچھا ویسے پرائم منسٹر صاحب کے کانفیڈنس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ تو بہت کانفیڈنٹ ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ 5 سال بھی پورے کریں گے، اگلے 5 سال۔ جی، جس کو سمجھ نہ ہو یہ ایسے کانفیڈنس ہی شو کرتا ہے۔ ذرا سڑک پہ جائیں نا، ان کو کانفیڈنس پتہ چل جائے گا کہ عوام کا کیا کانفیڈنس ہے ان کے اندر۔ اچھا ویسے یہ بمپر کراپس آ رہی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ گندم ہے، چاول ہے، پھر اس کے بعد گنا ہے، پھر مکئی ہے، تو یہ بمپر کراپس ہیں۔ آپ دیکھیں یہ تو ظاہر ہے الٹیمیٹلی پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہوگا۔ کہاں پہ یہ ابھی ہار رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے ہماری گندم کا کیا حال تھا، آپ نے کاٹن کا حال دیکھا ہے۔ آپ کون سے بمپر کی بات کر رہے ہیں؟ فوڈ انفلیشن پاکستان میں دیہی علاقے میں جو خرد و نوش کی اشیاء کی قیمت ہے وہ 15-20% رہی ہے۔ یہ حقیقت ہے اس ملک کی۔ یہ ناقابل فہم اور ناقابل سوچ بات تھی کہ ہمارے ملک میں دیہی علاقے میں خرد و نوش کی قیمت بڑھے۔ 1% 2% ہوا کرتی تھی، آج 15 اور 20% ہے۔ تو بمپر کہنے سے بمپر نہیں ہوگا، عوام کے حقائق دیکھیں۔ آپ کا خیال ہے کراپس بھی وہ نہیں ہے جو گورنمنٹ کلیم کرے؟ کراپس ہوتی تو سستی ہو جاتی۔ گندم آج کیوں آٹا 70 روپے کا بک رہا ہے؟ جب سرپلس ہوگا مارکیٹ میں تو آٹے کو واپس 35 پہ آنا چاہیے۔
اچھا ویسے الٹیمیٹلی آپ کا خیال یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب خوش فہمی کا شکار ہیں, وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی تو آپ گورنمنٹ ان کی نہیں گرا سکے اور اگلی گورنمنٹ بھی ان کی بن رہی؟ ٹھیک ہے, وہ حکومتیں بناتے رہے, ملک کا کیا ہوگا؟ میں تو ملک کی بات کر رہا ہوں نا. حکومتیں یہاں بہت سے لوگ آئے, حکومت انہوں نے چلائی, چلے گئے. مشرف صاحب تھے 8-9 سال بیٹھے رہے, آج کہاں پر ہیں؟ انہوں نے کیا دیا ملک کو؟ یہ کرسی پر بیٹھنے سے ملک نہیں چلتا. ملک چلتا ہے حقائق کو سمجھنے سے اور مسائل کو حل کرنے کی کوشش سے. اچھا یہ فرمائیے, واقعی پاکستان مسلم لیگ نون میں کوئی دراڑ نہیں ہے؟ کیونکہ اب تو ہر چیز آبویس ہو گئی ہے, لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہے. کون سی دراڑ ہے؟ 2 بیانیاں ہیں, کہ میاں شہباز شریف صاحب کا, ایک ساتھ میاں نواز شریف صاحب کا. ان بیانیوں کے درمیان تو بہت فاصلہ ہے. میں نے آج تک بیانیے نہیں دیکھے. میں نے رائے کا اظہار دیکھا ہے, میں نے اختلاف رائے بھی دیکھا ہے. جب فیصلہ ہو گیا تو کوئی اختلاف نہیں ہے. کیا مسلم لیگ نون اصولوں کو چھوڑ سکتی ہے؟ کیا مسلم لیگ نون ڈیل کر کے اقتدار میں آ سکتی ہے؟ کیا مسلم لیگ نون آئین کا راستہ چھوڑ سکتی ہے؟ لہذا مفاہمت والی بات نہیں ہے آپ کو؟ مفاہمت بالکل اصولوں پر چلتے ہیں, مفاہمت ہی مفاہمت ہے. اگر سیاست میں نہ مفاہمت ہوتی ہے نہ مزاحمت ہوتی ہے, سیاست اصولوں پر کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, ملک اصولوں پہ چلتے ہیں. اگر ہم اصولوں پہ چلیں گے تو معاملہ آگے چلے گا. نہیں کیسے پتا چلے گا سر کہ واقعی مفاہمت کا ایک ٹرننگ پوائنٹ آ گیا اور وہاں سے آپ نے جوائن کرنا ہے, یا پھر آپ نے اسی طرح لڑنا ہے؟ کوئی یہ فیصلہ مفاہمت کب کس کو جوائن کرنا ہے, کس چیز, کیا مفاہمت کرنی ہے اور کیا مزاحمت کرنی ہے, مجھے یہ سمجھا دیں. اگر آپ مفاہمت اس کو سمجھتے ہیں کوئی ڈائلاگ ہم اپنے اصول بیچ کر ہم اقتدار کے اندر سودا کر کے شامل ہو جائیں تو پھر مزاحمت ہی سمجھیں. ٹھیک ہے, اور آپ کے اصول کیا ہیں سر؟ اصول آئین کا راستہ ہے, ملک آئین کے مطابق چلے. آئین کا راستہ کیا ہے سر؟ جو شہباز صاحب نے بیان کیا ہے کہ تمام ادارے اپنے آئینی حدود کے اندر رہیں. ٹھیک, اور وہ کیسے پتا چلے گا کہ آئینی حدود کے اندر ہے؟ وہ آپ کو سب سے پہلے خبر آئے گی. نہیں, جب آپ کو ٹیلی فون آنا بند ہو جائیں گے, آج یہ خبر نہیں چلانی, اندازے سے جب حامد میر کے کو تھریٹس نہیں آئیں گے, جب اسد طور کو مار پڑنا بند ہو جائے گی, یہ حقیقت آپ کو نظر آ جائے گی. ویسے عجیب بات ہے, بڑی دلچسپ, میں بھی یار میڈیا میں کام کرتا ہوں, ہو سکتا ہے میں اس لیول پہ کام نہ کرتا ہوں کہ مجھے فون کے قابل نہ سمجھا جا رہا ہو, لیکن مجھے آج تک فون نہیں آیا. ویسے میں پھر آپ کو اپنی اہلیت پہ شک کرنا ہے. وہی میں اس پہ بعض اوقات محسوس کرتا ہوں, شرمندہ ہو جاتا ہوں کہ مجھے کیوں نہیں کہہ رہے کوئی. یقیناً شرمندگی کی بات ہے. آپ کو فون آتے ہیں؟ نہیں, مجھے بھی شرمندگی ہے. پھر دونوں بھائی بیٹھ کے شرمندہ ہوتے ہیں. ہم شرمندہ ہیں. لیکن سر بات یہ ہے کہ پھر وہی بات ہے بھائی صاحب کہ الٹیمیٹلی آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ کیا آپ کو کوئی اسٹامپ پیپر لکھ کر دیا جائے, ایک سارے ادارے حلف دیں آپ کو کہ آئندہ کسی قسم کی انٹرونشن نہیں ہوگی, یا پھر آپ کے ساتھ کو بیٹھ کے ڈائلاگ کیا جائے؟ کیا کیا جائے سر؟ جاوید صاحب, ہر ایک کو نظر آتا ہے ملک کیسے چلتا ہے. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. میں ٹی وی نہیں دیکھتا, اب مجھ سے پاکستان کے بارے میں کوئی بات پوچھ لیں, میں اس کی حقیقت آپ کو بتا دوں گا. بڑی واضح ہوتی ہے, جو حقیقت ہے اس سے نظر آ جاتا ہے ملک میں ہو کیا رہا ہے. حقائق بڑے تلخ ہے اس ملک. لیکن سر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, کیا آج مقننہ آزاد ہے؟ تو آزاد ہے سر. میں معذرت سے, میرے نظر میں نہیں ہے. کیا جوڈیشری آزاد ہے؟ سر جوڈیشری کو آپ کی ضمانتیں ہو رہی ہیں. کیا میڈیا آزاد ہے؟ یہ ویسے کس کی قید میں ہے؟ پورے ملک کو دیکھ لیں. کس کی قید میں ہے سر؟ جی, کس کی قید میں ہے سب کچھ؟ اسٹیبلشمنٹ ہے. دیکھیں, میں ہمیشہ کہا ہے ہمارے لمبے عرصے فوج کا اقتدار رہا ہے, وہاں سے بہت سی روایات پڑ جاتی ہیں. ہم اپنے آپ کو سیکیورٹی سٹیٹ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز سیکیورٹی سے لنکڈ ہے. سیکیورٹی ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے ایک ملک کے معاملات میں. جب سیکیورٹی ہم ذہن سیکیورٹی سٹیٹ کا بنا لیں, پھر ہم ہر ایک پہ شبہ کرتے ہیں. پھر ہم اسد طور پہ شبہ کرتے ہیں کہ یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے. نہیں سر, ثابت نہیں ہوا ویسے اسد طور کا جو ملزم ہے وہ پکڑا جانے والا ہے, اور یہ نہ ہو کہ جب وہ پکڑا جائے تو آپ سب کچھ. چلے اسد طور نہیں, جس کو بھی دیکھیں یہاں لوگ مارے گئے ہیں, جس کے ساتھ بھی ہو سر, وہ حامد میر صاحب کے ساتھ ہو, اسد طور کے ساتھ تو نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ ایک لائن بھی ڈرا کرنا بہت ضروری ہے کہ کہاں پہ جا کے کیا بات کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. اسد طور کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ہم سب اس کے ساتھ. اگر کوئی بات کرتا ہے, لیکن اگر وہ غلط ثابت ہو گیا, اس کا حل نوکری سے نکالنا نہیں ہے, اس کا حل اس کو مارنا نہیں ہے. قانون موجود ہے, قانون کا راستہ اپنائیں. اگر کسی کے خلاف انہوں نے حد تک کی ہے ان کو اپنائیں. میں بھی اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا اس بات کو, لیکن اس کا راستہ ہے. اس کا راستہ یہ نہیں ہے جو اپنایا گیا. ویسے میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ملک کے جو حقائق ہیں وہاں سے آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ
ملک کے اندر آئین کا اقتدار ہے یا نہیں ہے. یہ جیسے میڈیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ ملک کے اختیارات کس کے پاس ہیں تو وہ اس کے پاس ہوتے ہیں جس پر تنقید نہیں کی جا سکتی. تو آپ تو تنقید کر رہے ہیں. میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا. کوئی چیز روکی ہے؟ نہیں بالکل آپ کو روکا میں نے کوئی تنقید کی ہے. آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا جی اس ملک میں ایک پرانی روایت ہے اسٹیبلشمنٹ کی, وہ اس معاملے سے باہر نکل نہیں سکے کہ ہم ملک جو ہے وہ سیاستدانوں کے حوالے کر دیں. یہ بھائی صاحب آپ نے کہا کہ عدالتیں آزاد نہیں چل رہا ہے, آپ نے کہا میڈیا آزاد نہیں چل رہا ہے, آپ نے کہا پارلیمنٹ آزاد نہیں چل رہا ہے. اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ میرے گھر میں گھس کے مارے پھر آپ کیا کر لیں گے؟ پھر میں کیا کر لوں گا؟ نہیں, کس سے مارا میں نے جو بھی مارے, میں بات کر رہا ہوں نا. دیکھیں یہ ان معاملات سے نظر آتا ہے, دنیا دیکھتی ہے. ہم اپنے آپ کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. آج ایک ڈکلیئرڈ ہائیبریڈ گورنمنٹ ہے, ہمیں وہ ماڈل بھی قبول ہے. آپ کو اس وقت یقین آئے گا کہ جب اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ کے پیچھے سے ہٹ جائے, آپ گورنمنٹ گرانا چاہے گر جائے. نہیں, گورنمنٹ کو رہے, آپ اس گورنمنٹ کو 20 سال رکھیں, مجھے ملک کی ترقی دیں, مجھے ملک کے معاملات بہتر دیکھیں. اصل میں کنفیوژن ہے آپ کے اندر. آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے کوئی جھنڈی لہرائی جائے کسی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, نظر آئے گی. میں اقتدار میں رہا ہوں نا, میں بہت سی باتیں نہیں کرنا چاہتا, نہ مجھے کرنی چاہیے. میں ان حقائق کو جانتا ہوں بدقسمتی سے. اگر میں نے نہ دیکھی ہوتی میں نہ ذکر کرتا. وہ حقائق اپنی جگہ پر ہیں. میں بات کرتا ہوں ملک کی. اگر میرا ملک بہتر ہو رہا ہے, میں شاید بدترین آمریت بھی قبول کر لوں. ہو سکتا ہے کہ چلے جی لوگوں کے حالات بہتر ہو رہے ہیں, ملک کے حالات بہتر ہو رہے ہیں, جاوید چودھری صاحب کا پروگرام زیادہ چل رہا ہے. لیکن ہم کو جا کہاں رہے ہیں؟ اس سال بنگلہ دیش کو علیحدہ ہوئے 50 سال ہو جائیں گے. آپ ذرا موازنہ کر لیں, آپ ایک پروگرام کریں, دسمبر میں ابھی سے تیاری کر لیں کہ بنگلہ دیش کہاں پر ہے اور ہم کہاں پر ہیں, اور وہ کیوں وہاں پر ہیں اور کیوں ہم یہاں پر ہیں. ویسے ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں آپ؟ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ ہم سب ذمہ دار ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی کوئی ذمہ داری نہیں, پی ٹی آئی کی کوئی ذمہ داری نہیں, ہم سب ذمہ دار ہیں. سیاستدان ذمہ دار ہیں, فوج ذمہ دار ہے, جج ذمہ دار ہیں, سب ذمہ دار. حل کیا ہے سر؟ اپنے ضمیر کو ٹٹولیں. نہیں, پھر ضمیر کی بنیاد اگر آپ صحیح آپ آئین کے مطابق کام کر رہے ہیں, آئین کو بدل لیں کہ ہمارا آئین ٹھیک نہیں, اس کو بدل لیتے ہیں, ٹھیک ہے یہ کر لیں. لیکن کوئی نظام تو ہوگا, کوئی ضابطہ تو ملک میں ہوگا. آپ ہی بدلیں گے نا سر, پارلیمنٹ ہی بدلے گی. جی یہ معذرت سے میں پھر آپ ناراض ہو جائیں گے. یہاں پر یہ معاملات پارلیمنٹ نہیں کرتے. تو صرف پارلیمنٹ میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں سر؟ چھوڑیں پھر اس کو. یہ بالکل درست بات ہے, یہ درست بات ہے. یہ عجیب بات ہے کہ ایک جگہ بیٹھے بھی ہوئے ہیں کہ جو ہم رکاوٹ ڈال سکیں وہ رکاوٹ ڈالیں. تو باہر بیٹھ کے رکاوٹ ڈالیں. باہر بیٹھ کے وہ رکاوٹ نہیں ہوتی جو پارلیمان میں. ہم الیکٹڈ لوگ ہیں, عوام نے ووٹ. ایک غلط پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے بالکل غلط ہے, یہ چلتی نہیں ہے. پھر بھی جو لولی لنگڑی ہے اس کے اندر بھی کوشش کر رہے ہیں. تو پھر اچھا, اب یہ سوال یہ ہے کہ آپ مزاحمت کرنا چاہتے ہیں, آپ ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے بڑے بھائی کے پاؤں بھی پکڑ لوں گا جا کے. تو کس لیے پکڑ؟ کس مقصد کے لیے؟ میرا بھی یہی سوال. یہ آپ ان سے پوچھیں نا. ویسے نہیں, آپ پوچھیں نا. دیکھیں ایک محاورہ بات کرنے کا ایک محاورہ ہوتا ہے. شہباز صاحب نے وہ استعمال کیا کہ بھئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس طرح چلنا چاہیے. ان کی ایک رائے ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ ہے, تو نیشنل انٹرسٹ کو کیسے آپ بات؟ پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ آئین کے اندر ہے. جب بھی ہم آئین سے انحراف کریں گے, جب بھی ہم خرابی کو قبول کریں گے, ہم اس ملک کے ساتھ ظلم کریں گے. اچھا, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اب آپ کا نہیں چل سکتا, ختم ہو گیا؟ بالکل چل سکتا ہے, بالکل چل سکتا ہے. کیوں نہیں چل سکتا؟ پی ڈی ایم کے اندر, پی ڈی ایم کی بات کر رہے ہیں. ہاں جی, پی ڈی ایم بالکل چل سکتا ہے. وہ اعتماد بحال کریں. پی ڈی ایم اور اپوزیشن دونوں الگ الگ ہیں. نہیں, وہ اعتماد بحال کریں نا. کیا کریں؟ اعتماد بحال کریں پی ڈی ایم کا. یوسف رضا گیلانی صاحب سے سیٹ خالی کروا دیں. دیکھیں, اعتماد جو توڑتا ہے وہ جانتا ہے کیسے بحال ہوتا ہے. یا ایک خط لکھیں معذرت کا. پہلے اپنے خود اس بات کو قبول کریں کہ ہم نے کیا غلطی کی ہے. اگر آپ غلطی بھی کر کے اور سینہ زوری بھی کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی غلطی کو سمجھتے ہیں کہ غلطی ہے. اور آپ اکیلے چلا لیں گے سر یہ ساری تحریک؟ جی بالکل. پی ڈی ایم ایک تحریک ہے, اس کا بیانیہ وہی بیانیہ ہے جو ہر پاکستانی کر رہا ہے. ملک آئین کے مطابق چلے. آج ہماری مہنگائی, ہمارے ملک کی خرابیاں صرف ایک وجہ سے ہیں, آئین سے انحراف. اچھا, ویسے آپ کا یہ کس کو سمجھانا چاہ رہے ہیں, کس کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں, کس کے خلاف احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں؟ گورنمنٹ کے خلاف؟ میں تو اصولوں پر کھڑا ہوں. میں تو کسی نہ مزاحمت کرتا ہوں نہ مفاہمت کرتا ہوں, میں تو اصولوں پر ہوں. مطالبہ کس سے؟ بس پھر وہی سوال ہے کہ آپ جلسے کریں گے. میرا مطالبہ جو بھی اس ملک میں سیاست پر اثر انداز ہوتے ہیں کہ سمجھیں کہ ملک کے حالات کہاں پر ہیں,
چاہے وہ جج ہیں، چاہے وہ فوج کے جرنیل ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہیں، جو بھی ہیں، ٹھیک ہے، ہر ایک کا ایک آئین میں ایک جگہ مختص ہے۔ آپ ذرا اپنے ضمیر کو اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کیا ہمارا ملک آگے بڑھ رہا ہے یا پیچھے جا رہا ہے؟ اگر پیچھے جا رہا ہے ہم سب ذمہ دار ہیں۔ اچھا ویسے عجیب سی بات ہے عباس صاحب کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے علاوہ سب غلط ہے، صرف آپ ٹھیک؟ نہیں، میں تو خود غلط ہوں، میں تو سب سے پہلے اعتراف کرتا ہوں۔ اپنا اعتراف میں بالکل اعتراف کرتا ہوں، آپ بھی مان لیں کہ ہم سب نے یہ میں نے جو غلطیاں اپنی غلطیاں میں ان کا بالکل اعتراف کرتے ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں۔ ویسے سب سے بڑی غلطی کیا تھی آپ کی؟ جی سب سے بڑی غلطی کیا تھی آپ کی؟ نہیں، سب سے بڑی غلطیاں یہی ہوئی کہ ہم نے اس ملک میں مزاحمت نہیں کی، ہم نے آمریت کو قبول کیا۔ یہ صرف میرا اور آپ کا نہیں ہے، پورا ہم سب کا ہے، جو اس ملک میں جمہوریت پسند لوگ ہیں، جو سمجھتے کہ جمہوریت سے ملک چلے گا۔ ہم نے ہر خرابی کو قبول کیا، اس میں نیت شاید درست ہو، لیکن اس کے اثرات یہ ہیں کہ آج ہم یہاں پر پہنچے۔ لہٰذا مزید نہیں ہو سکے گا یہ سلسلہ، مزید کوئی مفاہمت کم از نہیں کم ہوگی۔ مسلم لیگ نون کا یہ فیصلہ ہے کہ ان سودے بازیوں سے، ان غیر آئینی نظاموں سے، ان ڈیل سے ملک آگے نہیں چلے گا۔ نظر یہ میاں مسلم لیگ شہباز شریف صاحب کا جو پلان ہے وہ آپ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں؟ وہ کیا پلان ہے؟ سر وہ مفاہمہ چاہتے ہیں۔ میاں شہباز صاحب نے خود کہا ہے، آپ ان کے 15-20 منٹ کے انٹرویو کو آپ 2 منٹ پہ لے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کا ہر ادارہ اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کرے۔ بالکل ٹھیک، میں اس کا سب سے بڑا حامی ہوں۔ صحیح ہو گیا۔ عباس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہم چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔